جو اہل سنت صحیح اہل سنت کے منہج پر جو علماء ہیں وہ ان ناصبیوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان میں اور عبداللہ ابن ابی میں وہ کوئی فرق نہیں کرتے. منہاج السنہ کے اندر ابن تیمیہ نے فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو منافقین کے ساتھ تشبیہ دی ہے. یہ ہے ابن تیمیہ کا ذہن، ناصبی ذہن. تو حضرت ابو بکر اور مسلمانوں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعلی، علی سے، یا مفرج الکروب، اے مشکل کشا، اے مشکل کشا. یہ کس نے کہا؟ پہلا نعرہ کس نے لگایا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا. یعنی دروازہ قرار دیا نا، گزرنا پڑے گا علی سے. اور ایک دور ایسا گزرا ہے کہ بڑے بڑے نامور لوگ، بڑے بڑے مقدس لوگ وہ اس دروازے سے نہیں گزرنا چاہتے تھے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج میں آپ کے سامنے ایک عظیم الشان کتاب کا تذکرہ کرتا ہوں. یہ کتاب میرے سامنے ہے علی ابن ابی طالب، امام العارفین. امام علی علیہ السلام کی زندگی کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اور یہ اصل میں دو کتابیں ہیں. ایک کتاب علی ابن ابی طالب امام العارفین ہے، اور دوسری کتاب ہے فتح الملک العلی بصحت حدیث باب مدینۃ العلم علی. یہ دونوں انتہائی عظیم الشان موضوعات کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے لکھنے والے ہیں العالم المحدث الحجہ احمد بن محمد بن صدیق الغماری الحسنی. یہ امام حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ چھپی ہے مؤسسۃ الصفا للمطبوعات بیروت لبنان سے. میں نے حال ہی میں اسے عراق کے شہر نجف اشرف سے اسے لیا ہے. یہ کتاب یہ لینے کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. امام علی علیہ السلام کے روضہ اطہر جو کہ نجف اشرف میں واقع ہے، تو اگر آپ نے زیارت کی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل جو مرکزی دروازہ ہے نجف اشرف میں، تو حرم کے بالکل مرکزی دروازے کے اندر ہی ایک بازار ہے کتابوں کا، سوق الحویش کے نام سے. تو میں کہیں بھی جاتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کتابیں لی جائیں، اور ہمارے جو عرب کی علماء ہیں انہوں نے جو علمی خدمات کی ہیں اسے پڑھا جائے. تو جب میں اس بازار میں گیا اور میں نے مکتبوں کا دورہ کیا، ایک مکتبے میں، دوسرے مکتبے میں، تو وہاں میں نے ایک مکتبے میں جب گیا تو اہل سنت والجماعت کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، فتاویٰ کی کتابیں ہیں، اس سے وہ مکتبہ بھرا ہوا تھا. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جو ڈسپلے ایریا ہوتا ہے کاؤنٹر پہ، وہاں پہ میری نظر جب ایک کتاب کے اوپر پڑی تو میں حیران ہو گیا. اس کتاب کا نام تھا ابن حجر الشافعی کی تطہیر الجنان، اور بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا تھا فضائل امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان. اس کتاب کا نام فضائل معاویہ. تو میں حیران ہوا کہ یہ نجف اشرف ہے اور شیعہ کا یہاں پہ غلبہ ہے، بازار بھی، لیکن یہاں پہ اہل سنت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، پہلی بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل جو پاکستان میں اگر کسی کے سامنے کہا جائے تو وہ حیرت سے کا اظہار کرے، یہاں نجف اشرف میں اس پہ پوری کتاب رکھی ہوئی ہے. تو اس بات کا میں نے ان کے سامنے ذکر کیا. میں نے کہا یہ کتاب یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ اس کتاب فضائل معاویہ کے بارے میں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ہم اور اپنے کتب خانے کا پورا جب مجھے دکھایا تو اس میں منہاج السنت نبویہ جو پاکستان میں بھی بین ہے، جو شیعوں کے رد پر ابن تیمیہ نے لکھی ہے، وہ بھی وہاں موجود تھی. ابن القیم کی کتابیں، ابن تیمیہ کی اکثر کتابیں وہاں پہ رکھی ہوئی تھی. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو ہم بات سمجھتے ہیں کہ تعصب، وہ کم از کم وہاں ہمیں دکھائی نہیں دیا. حالانکہ یہاں پر بھی پاکستان میں ایک دوسرے مسلک کی سنی ہونے کے باوجود بھی کتابیں نہیں رکھی جاتی. ہم بہت سارے ایسے مکتبات کو جانتے ہیں کہ جن پر ہم گئے کتاب مانگنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ کتاب نہیں ہے یا اس پہ پابندی ہے، وہ نہیں رکھتے ہیں.
یا وہ دوسرے مسلک کی اگر کتاب ہوتی ہے، آپ بریلویوں کی کتابیں لینے کے لیے دیوبندیوں کے کتب خانوں پہ چلے جائیں، آپ کو نہیں ملے گی۔ دیوبندیوں کی کتابیں لینے کے لیے آپ بریلویوں کے کتب خانوں پہ چلے جائیں تو آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ ہے کہ ایک اسلام ہی الگ ہے، اور واقعتاً ان دونوں کا اسلام تو الگ ہی ہے۔ ان دونوں کو کیا، یہ جتنے بھی فرقے ہیں سب کا ایک دوسرے کے بارے میں اسلام الگ الگ ہے، لیکن یہ چیز وہاں پر دکھائی نہیں دی۔ اہل سنت والجماعت کی کتابیں کثرت کے ساتھ رکھی تھی، تو وہیں پر میں نے یہ کتاب لی ہے، اور جس طرح اس کا عنوان ہے علی بن ابی طالب امام العارفین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصوف کے موضوع پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس میں اصل میں انہوں نے بحث کی ہے۔ دو کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب میں انہوں نے اس بات پہ بحث کی ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ تصوف کے جو امام ہیں، صوفیاء کے جو قدوہ ہیں، جو قائد ہیں، وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور ابن تیمیہ الناصبی الحرانی نے جو امام علی علیہ السلام کے فضائل کا انکار کیا ہے، اس پہ رد کیا ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن خلدون دونوں کو احمد بن محمد بن الصدیق الغماری نے ناصبی لکھا ہے، اور یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے احمد بن محمد الصدیق الغماری رحمہ اللہ۔ یہ اہل السنت والجماعت جو علماء مغاربہ ہیں، غماریہ میں سے عظیم الشان شخصیت ہے۔ ان کا پورا خاندان علمی خاندان ہے، علمی کارنامے ہیں ان کے۔ اور آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر، اس ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں جو قدر و منزلت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ہے علم حدیث کے میدان میں، یا ولی اللہ خاندان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ کی ہے، وہی اہل سنت والجماعت میں اس علماء غماریہ کی ہے۔ یہ ان کی قدر و منزلت ہے۔ تو احمد بن محمد الصدیق الغماری رحمہ اللہ نے اس پہلی کتاب کے اندر تصوف کو ثابت کیا ہے کہ تصوف یہ کوئی اجنبی شے نہیں ہے۔ اور پھر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صوفیوں کے اندر یہ جو خرقہ اڑایا جاتا ہے، ایک بعض سلسلوں کے اندر یہ موجود ہے، تمام سلاسل میں نہیں ہے، کہ مرید کے بارے میں جب شیخ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے منتہیات کو پہنچ چکا ہے، اس کی تربیت ہو گئی ہے، تزکیہ نفس ہو گیا ہے، تو وہ پھر اسے خرقہ دیتے ہیں، ایک کپڑا، ایک جامہ، ایک لباس اسے اڑاتے ہیں۔ تو شاذلیہ میں یہ نہیں ہے، اور اس بات کی تصریح انہوں نے کی ہے حافظ احمد بن صدیق الغماری نے کہ شاذلیہ میں یہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی اصل موجود ہے، یعنی یہ خرقہ پہنانے کی۔ اور یہ انہوں نے حدیث کسا سے اس کا استنباط کیا ہے کہ حدیث کسا میں آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام کو، امام حسن کو، امام حسین کو، اور سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا علیہم السلام، ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کسا اڑائی، چادر، جیسے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مرتم مرحل، جس پر نقوش تھے، کجاؤں کے نقش تھے، وہ چادر اڑائی۔ تو فرماتے ہیں کہ اب یہ چادر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اڑائی ہے، تو اس سے خرقہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے استدلال کیا ہے۔ دوسری بات، ابن تیمیہ کے جو امام علی علیہ السلام کے بارے میں جو بغض ہے شیخ ابن تیمیہ کا کثرت کے ساتھ، وہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 51 کہتے ہیں فصل وقد طعن فی الخرقۃ وسندھا جماعہ، ایک گروہ نے خرقہ اور اس کی سند کے بارے میں طعن کیا ہے۔ وہم قسمانی، قسم اعتقدوا صحتھا، ایک گروہ وہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ورووها تبرکا بها، اور اس کو تبرکاً انہوں نے روایت کیا ہے، وتکلموا فی سندھا من جہت الانقطاع، لیکن سند کے طور پر انہوں نے اس کے انقطاع ہونے کی وجہ سے بات کی ہے۔ وعدم الاتصال من جہت الانقطاع وعدم الاتصال لظنهم عدم سماع الحسن من علی تقلیدا لمن قال ذلك من الاقدمین، کیونکہ ایک موقف یہ ہے کہ حسن بصری کا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سماع ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر حسن بصری کا امام علی سے سماع بھی ثابت کیا ہے کہ حسن بصری کون تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک
ام المؤمنین ام سلمہ کی باندی تھی ان کے بچے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں، آخری 2 سالہ دور میں ان کی پیدائش ہوئی۔ پھر جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو وہ بصرہ ان کی والدہ آ گئی اپنے بچے کو لے کر، امام علی علیہ السلام اس وقت کوفہ میں موجود تھے۔ تو حسن بصری کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا سماع امام علی سے ثابت ہے، اور حسن بصری چونکہ یہ سلاسل جو ہے یہ حسن بصری سے امام علی تک پہنچتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، اور دوسری طرف سے کمیل بن زیاد امام الحجہ القدوہ امام العارفین امام العاشقین کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے، کمیل بن زیاد کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ حسن بصری کا سماع کچھ لوگوں نے کہا ہے وہ ثابت نہیں ہے، تو اسی لیے یہ خرقہ جو ہے، خرقے سے متعلق جو روایات ہے اس کی اسناد میں انقطاع پایا جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں وَقِسْمٌ طَعَنُوا فِي أَصْلِهَا وَاعْتَقَدُوا بُطْلَانَهَا، لیکن ایک دوسرا گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اصل ہی ثابت نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے یہ بالکل باطل ہے، یہ خرقہ ورقہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کو بدعت سمجھتے ہیں وہ لوگ اور اس کو باطل سمجھتے ہیں۔ لا لعدم سماع الحسن من علی فقط، صرف یہ بات نہیں ہے کہ حسن بصری کا امام علی سے سماع ثابت نہیں ہے، وہ جو پہلی قسم ہے وہ الگ ہے، وہ علمی اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ جو دوسری قسم ہے یہ علمی اختلاف نہیں کرتے بلکہ یہ تعصب اور عناد ان کے اندر ہے۔ کیوں؟ بل لکونہا مرویۃ من طریق علی علیہ السلام، کیونکہ یہ علی علیہ السلام سے مروی ہے تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو اس لیے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وَهُمْ يَنْفُونَ عَنْهُ وَعَنْ آلِ بَيْتِهِ الْكِرَامِ كُلَّ فَضِيلَةٍ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نفی کرتے ہیں امام علی سے اس چیز کی، اور آل بیت علیہ السلام کی ہر فضیلت سے نفی کرتے ہیں۔ لا سیما اذا توہموا منها ثبوت مزیۃ لعلی علیہ السلام علی غیرہ من الصحابہ، کیونکہ اس سے تو امام علی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے دیگر صحابہ کے اوپر، کہ ایک خرقہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے صوفیاء کا سلسلہ، تو اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی یہ چیز ہی نہیں ہے، یہ اس کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کہ ابن تیمیہ و ابن خلدون، جیسے کہ ابن تیمیہ ہے اور ابن خلدون ہے۔ ابن تیمیہ فقط قال الاول فی منہاج سنتہ، اس لیے کہ وہ پہلا یعنی ابن تیمیہ نے منہاج سنہ میں کہا ہے رد لقول ابن مطہر الحلی، ابن مطہر الحلی پہ رد کرتے ہوئے، وَأَمَّا عِلْمُ الطَّرِيقَةِ فَإِلَيْهِ مَنْسُوب فَإِنَّ الصُّوفِيَّةَ كُلُّهُمْ يَسْنِدُونَ الْخِرْقَةَ إِلَيْهِ مَا نَصَّهُ، تو بہرحال آگے کلام ہے، تو دونوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دونوں ناصبی ہیں اور دونوں اس چیز کو نہیں مانتے، یہ خرقے کو نہیں مانتے۔ اور وجہ کیا بیان کی ہے؟ وجہ یہ بیان کی کہ یہ دونوں یعنی ابن تیمیہ اور ابن خلدون، جو تاریخ ابن خلدون والے ہیں، یہ ہر اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو آل بیت علیہم السلام کی طرف منسوب ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اہل بیت کے فضائل ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے جو اہم بات اس کے اندر لکھی ہے وہ ابن تیمیہ کے وہ مکاورات لکھے ہیں کہ ابن تیمیہ کس طرح سے امام علی علیہ السلام کے فضائل کا انکار کرتا ہے، کہ ابن تیمیہ اس مرتبے پہ اتر آتے ہیں کہ امام علی کے جو شان میں جتنی بھی روایات ہوں وہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، موضوع قرار دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں اتنی تعویلات ایسے کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ سلفیوں کا یا ناصبیوں کا یہ طریقہ ہے، اور جب میں سلفی کا لفظ استعمال کروں تو وہ متعصب جن میں نسب پایا جائے، غالی قسم کے سلفی وہابی، تو ان کا طریقہ یہ ہے ان کے اکابرین کا کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ کوئی آیت وہ امام علی علیہ السلام کی فضیلت میں اتری تھی، یہ اس آیت سے بھی انکار کر دیں گے۔ اگر مثال دیتے ہوئے حافظ غماری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ آیت امام علی کی شان میں اتری ہے، تو کہتے ہیں یہ آیت ہی قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ اس آیت کو ہی موضوع کہہ دیتے، یہ اس آیت کا ہی انکار کر دیتے۔ ان ناصبیوں کو اس طرح سے انہوں نے اینالائز کیا ہے، اس طرح سے یہ سمجھتے ہیں، اور یہی اہل سنت کا موقف رہا ہے۔ اہل سنت ناصبیوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے کہ شرق تا غرب، عرب کے اندر ہوں، عجم کے اندر ہوں، جو اہل سنت صحیح اہل سنت کے منہج پر جو علماء ہیں وہ ان ناصبیوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان میں اور عبداللہ ابن ابی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس کتاب کے اندر حافظ الغماری رحمہ اللہ وہ ابن تیمیہ کو جس طرح علمی رد انہوں نے کیا ہے، اہل سنت کی عظیم شخصیت ہو کر
یعنی کوئی اگر اس کتاب کو پڑھ لے تو معلوم ہوگا کہ ابن تیمیہ میں کس درجے کا نسب تھا، اور پھر وہ اصل کتابوں کے حوالے موجود ہے، ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی عناد یا بغض کی وجہ سے کہہ دیا، نہیں، موجود ہے۔ کہتے ہیں بل بلغت العداوۃ من ابن تیمیہ، ابن تیمیہ صفحہ نمبر 53 پر ابن تیمیہ کی عداوت اتنی بڑھ چکی ہے الی درجۃ المکابرۃ و انکار المحسوس، کہ وہ بالکل محسوس نظر آنے والی چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور مکابرہ ہٹ درمی پر آئے ہوئے ہیں۔ فصرح بکل جرأۃ و وقاحہ، تو اس نے بالکل دھڑلے سے ڈھٹائی کے ساتھ یہ تصریح کی ہے، ولؤم و نذالۃ، اور گھٹیا پن کے ساتھ، ونفاق و جہالہ، جہالت اور نفاق کے ساتھ، انہ لم یصح فی فضل علی علیہ السلام حدیث اصلا، کہ علی کی فضیلت میں تو کوئی حدیث ہی ثابت نہیں ہے، وان ما ورد منها فی الصحیحین لا یثبت له فضلا ولا مزیۃ علی غیرہ، اور جو کچھ صحیحین میں یعنی بخاری مسلم میں امام علی کے فضائل میں ہے تو یہ آپ کی فضیلت پر کوئی اضافہ نہیں ہے، نہ دوسرے کے اوپر آپ کی کوئی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مع ان امامہ و امام اہل السنت والحدیث احمد بن حنبل رحمہ اللہ یقول لم یرد من الاحادیث بالاسانید الصحاح فی فضل احد من الصحابۃ مثل ما ورد فی علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں باوجود اس کے کہ ابن تیمیہ کا جو امام ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فضائل میں امام علی کے روایات مروی ہیں، جو روایات امام علی کے فضائل میں مروی ہیں، وہ کسی اور کی شان میں مروی نہیں ہیں۔ جس درجے کی صحیح روایات امام علی کے بارے میں ہیں وہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ان کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی یہ مانتے، لیکن ابن تیمیہ ڈھٹائی کے ساتھ انکار کرتا ہے۔ کن کن چیزوں کا انکار کرتے؟ وہکذا قال غیرہ من الحفاظ، اور دیگر حفاظ نے جس طرح یہ بات کہی ہے۔ بل اضاف ابن تیمیہ الى ذلك من قبیح القول في علی وآل بیت الاطہار وآل بیتہ الاطہار وما دل على انه رأس المنافقین فی عصرہ، بلکہ ابن تیمیہ نے اس میں یہ بات اضافہ کیا ہے اور بہت گھٹیا بات کی ہے اہل بیت کے بارے میں اور امام علی کے بارے میں، وما دل على انه رأس المنافقین فی عصرہ، اور وہ باتیں کہی ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ منافقین کا سردار تھا اپنے زمانے میں ابن تیمیہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے المخرج فی صحیح مسلم مخاطبا لعلی علیہ السلام، کہ جس میں امام علی کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق ہی بغض کرے گا۔ کما الزم ابن تیمیہ بذلک اہل عصرہ، جس طرح کے ابن تیمیہ پر ان کے زمانے والے علماء نے اس بات کا الزام لگایا ہے، وحکموا بنفاقہ، اور ان کے منافق ہونے کا حکم دیا ہے، فیما حکاہ الحافظ فی ترجمتہ فی الدرر الکامنہ، جس طرح کہ حافظ ابن حجر الاسقلانی نے الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ میں یہ بات لکھی ہے ابن تیمیہ کے حالات زندگی کے اندر، وکیف لا یلزم بالنفاق مع نطقہ قبحہ اللہ بما لا ينطق به مؤمن فی حق فاطمہ سیدۃ نساء العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسے وہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا ہے؟ اس بندے کو منافق کی تہمت نہیں دی جائے گی، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، کہ جو لا ينطق به مؤمن فی حق فاطمہ، کہ کوئی مومن سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ بات کر ہی نہیں سکتا، یہ بات بول ہی نہیں سکتا جو ابن تیمیہ نے کہی ہے۔ کیا بات کہی ہے؟ وہ حق زوجہا، اور ان کے شوہر کے بارے میں، وہ اخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے رسول کے بھائی کے بارے میں، وسید المؤمنین، اور مومنین کے سرداروں کے بارے میں۔ فقط قال فی السیدۃ فاطمہ البتول، فاطمہ البتول علیہ السلام کے بارے میں ابن تیمیہ نے کہا ہے ان فیہا شبہا من المنافقین الذین وصفهم اللہ تعالی بقولہ فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، کہ اگر ان منافقین کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر انہیں مال میں سے کچھ حصہ ملتا ہے تو یہ راضی ہوتے ہیں، اور اگر انہیں مال میں سے حصہ نہیں ملتا ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں اور ناخوش ہوتے ہیں۔ قال لعنت اللہ علیہ، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ فکذالک فعلت ہی اذا لم يعطها ابو بکر رضی اللہ عنہ من میراث والدها صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ان کی حالت تھی۔ فکذالک فعلت، اسی طرح فاطمہ الزہرا نے کیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کس نے لکھا ہے؟ منہاج السنہ کے اندر ابن تیمیہ نے فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو منافقین کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یہ ہے ابن تیمیہ کا ذہن، ناصبی ذہن۔ اما علی علیہ السلام فقال فی انہ اسلم صبیا واسلام الصبی غیر مقبول علی قول، علی کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے، تو علی کے بارے میں جو ابن تیمیہ نے بغض کا اظہار کیا ہے تو وہ یہ کہ
علی نے بچپن میں اسلام قبول کیا، اور بچپنے کا جو اسلام ہوتا ہے وہ ایک قول کے مطابق وہ قبول نہیں ہوتا، اس کا کیا اعتبار ہوتا ہے؟ فرارا من اثبات اسبقیتہ للاسلام، کیونکہ ابن تیمیہ جانتا ہے کہ اگر اس طور پر امام علی علیہ السلام کا اسلام سب سے پہلے مقدم ہو، سب سے پہلے ثابت ہو، تو پھر دوسروں پر اسبقیت، دوسروں پر پہلا ہونا ان کا ثابت ہوتا ہے، اور اس سے ابن تیمیہ بھاگ رہا تھا۔ وجحودا لهذه المزیۃ وانه خالف کتاب اللہ تعالی فی 17 مسئلہ، اور یہ کہ امام علی نے کتاب اللہ کے 17 آیات کے اندر مخالفت کی ہے، وانه كان مخذولا حيثما توجہ، اور یہ کہ جہاں جاتے وہ شکست ان کو ہوتی، وانه يحب الریاسہ ويقاتل من اجلها، وہ دنیا کو پسند کرتے تھے اور اسی خاطر انہوں نے قتال کیا تھا، لا من اجل الدین، دین کی خاطر ان کی لڑائیاں نہیں تھی، وہ دنیا کی خاطر تو یہ ابن تیمیہ کے بارے میں انہوں نے رد کیا ہے اس کتاب کے اندر، اور اہل سنت والجماعت کے موقف کو انہوں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا تصوف کے بارے میں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ اس میں ایک اور موضوع اسی طرح سے امام علی بن ابی طالب کے فضائل میں انہوں نے ثابت کیا ہے، اس پر گفتگو کی ہے، اور وہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے اہل سنت کا موقف ہے کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے یہ قطعیت کے ساتھ پہلے درجے پر ہے، اور جو ترتیب خلافت ہے یہی ترتیب افضلیت ہے۔ امام احمد بن صدیق الغماری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اس موضوع پر تفصیلاً گفتگو کی اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ مسئلہ ظنی ہے، اور جہاں پر امام علی علیہ السلام کے جو فضائل ہیں وہ اس پہ جو دلائل ہیں وہ مؤثر ہیں، محکم ہیں، اور جس طور پر دیگر کے فضائل ثابت کیے جاتے ہیں ان سب سے اگر کسی کے قوی درجے میں فضائل ہیں نا تو وہ امام علی علیہ السلام، یعنی امام علی علیہ السلام کی جو افضلیت سارے صحابہ کرام کے اوپر ہے وہ جس قوی دلائل کے ساتھ امام علی کے لیے ثابت ہوتی ہے دوسری کسی کے لیے ثابت نہیں ہوتی، سب سے زیادہ یعنی اس بارے میں قوی دلائل موجود ہے، اور وہ انہوں نے اس کے اندر پیش کیے ہیں، پھر ان کو تفصیلاً وہ ترتیب کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو ضرور مشورہ دوں گا کہ آپ اس کتاب کو لازمی پڑھیے گا، تاکہ اہل سنت جو آج ہمارے سامنے ایک ناسبی کر کے لوگ پیش کریں نا ہمارے پاکستان میں، یہاں تو بھائی کتابوں سے واسطہ ہی نہیں، کتابوں کو تو پتہ ہی نہیں، یہاں تو صرف نعرے ہیں، بس جذباتیت ہے، اور ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں ہی شیخ الاسلام ہوں، ہر ایک نے شیخ الاسلام اپنا بنایا ہوا ہے اور لوگوں نے اس کو امام بنائے ہوئے ہیں۔ ناسبی جو ان کی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام کے وہ سارے جو فضائل ہیں ان کے اوپر محو کر دیا جائے، ان کو مٹا دیا جائے، اور دوسرے جو طلقاء ہیں ان کو لا کر سب سے پہلے پہلی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس کتاب میں جو خلافت کی جو دو قسمیں ہیں، خلافت ظاہرہ اور خلافت باطنہ، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور فرمایا ہے کہ جو خلافت باطنہ ہے یہ امام علی علیہ السلام کے اندر خلافت ظاہرہ اور خلافت باطنہ دونوں جمع ہے، اور کمال ہے آپ کے اندر، یعنی خلافت اپنے کمال پہ، خلافت علی منہاج النبوت اگر اپنے کمال پہ کسی میں نظر آتی ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے، باقی کسی میں خلافت سب میں خلافت ظاہرہ ہے، لیکن علی بن ابی طالب میں خلافت ظاہرہ بھی ہے اور خلافت باطنہ بھی ہے۔ خلافت باطنہ تو امام علی میں روز اول سے تھی، لیکن جو خلافت ظاہرہ ہے وہ امام علی علیہ السلام کے لیے وہ بھی ثابت ہے، اور اہل سنت والجماعت اسی اعتبار سے چوتھے خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ باقی میں تو خلافت ظاہرہ صرف موجود ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، ظاہری طور پر خلیفہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے لیکن ظاہری ہے، خلافت باطنہ ان کو نہیں ہے، کیونکہ خلافت باطنہ کا جو معیار ہے وہ علم ہے، اور وہ علم جو ہے وہ صرف اور صرف امام علی علیہ السلام کے پاس ہے، کہ امام علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علوم کے ساتھ خاص کیا ہے، جو قرآن مجید کا جو علم دیا ہے، جو اپنا خصوصی علم وہ علی کو دیا ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اس پہ بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں، روایات پیش کی ہیں، اور وہ صحیح روایات جو ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، جو مستدرک حاکم کے اندر، بخاری، مسلم، صحاح کے اندر موجود ہیں، ترمذی کے اندر، ان سے انہوں نے استدلال کی اور بتایا ہے کہ اس میں جو علوم معلوم ہوتے ہیں وہ صرف امام علی علیہ السلام کے لیے۔ مثلا ایک روایت انہوں نے پیش کی کہ طائف کے غزوے کے بعد امام علی علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناجات کی، سرگوشی کی گان میں علی کو بلا کر، تو فقال القوم، تو کچھ لوگوں نے کہا، ایک روایت کے اندر ہے کچھ لوگوں نے کہا، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آج تو آپ نے اپنے بھتیجے کے ساتھ بہت طویل گفتگو کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ اللہ نے کی ہے، یعنی اللہ کا حکم تھا
کہ میں علی کو یہ بات بتاتا. اب وہ باتیں کیا تھی؟ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام پبلک میں نہیں بتائی ہیں, وہ صرف علی کو بتائی ہیں. تو جو علی کو خاص کیا ہے علوم کے ساتھ, باقی کسی کے بارے میں کسی کو خاص نہیں کیا علوم کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقدان علی, ہم میں سب سے زیادہ قضاء کے اندر وہ علی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی مشکلات سے پناہ مانگتے تھے کہ جن کے اندر وہ امام علی نہ ہو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے جسے سعید بن المسیب نے ذکر کیا ہے. تو علم کی وجہ سے, علم کی بنیاد پر امام علی علیہ السلام وہ سب سے افضل ہے, سب صحابہ کرام سے, تمام انبیاء کرام کے بعد. اور اس مخلوق کے اندر سب سے افضل اور بہترین شخص وہ امام علی علیہ السلام ہے. اور اس کی وجوہات وہ کیا ہے؟ ان کی وجوہات وہ علم, اس علم کو دلیل بنایا ہے. تو اسی لیے, اور جو دوسرا حصہ ہے, اچھا اس کے اندر ایک واقعہ ہے, وہ واقعہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک یہودی صحابہ کرام کی مجمع میں آیا اور اس نے کہا کہ تم میں رسول اللہ کا وصی کون ہے؟ رسول اللہ کا وصی کون ہے جسے رسول اللہ نے یہ وصیت کی ہو, اپنے بعد چھوڑا ہو لوگوں کے لیے؟ تو لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا, کہا کہ یہ ہیں. تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, فوقف علیہ فقال اريد ان اسالك عن اشیاء, میں آپ سے کچھ ایسی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں, ایسے سوالات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے یا نبی کا وصی دے سکتا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو پوچھو مجھ سے, کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ, اخبرنی عما لیس للہ وعما لیس عند اللہ وعما لا يعلمه اللہ. ان تین سوالوں کا جواب دے دو. ایسی چیز کے بارے میں بتاؤ کہ جو اللہ کے لیے نہیں ہے, ایسی چیز کے بارے میں بتاؤ کہ جو اللہ کے پاس نہیں ہے, اور ایسی چیز کے بارے میں بتاؤ کہ جسے اللہ نہیں جانتا, جس کا علم اللہ کے پاس نہیں ہے. فقال ابو بکر حاضی مسائل الزنادقہ یا یہودی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کہا کہ یہ زندیقوں کے مسئلے ہیں یہودی, یہودی یہ تو زندیقوں والے کافروں کے سوالات کر رہا ہے. تو اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمان نے یہودی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا, لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر تھے. انہوں نے کہا کہ تم نے آدمی کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کس طرح کی زندیقوں والی, کافروں مرتدوں والی بات کر رہا ہے یہ. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا, لیکن اس کو یعنی زندیق اس سے بڑھ کر درجہ نا, جو خدا کی شان میں بھی توہین کر رہا ہے. نہیں, یہ کیا توہین آمیز گفتگو کر رہا ہے, تم دیکھ نہیں رہو. تو ابن عباس نے کہا کہ اس کے سوالات ہیں, اگر یہ صحیح سوالات یعنی جو سوالات ہیں اس کے جوابات اسے ملنے چاہیے, چلو علی کے پاس چلتے ہیں. یعنی جب کسی جگہ سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا تو وہ پھر علی کے پاس آتے تھے نا, سب صحابہ پھر علی کے پاس آتے تھے. تو امام علی علیہ السلام کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سارے صحابہ آئے اور کہا کہ یہ یہودی اور یہ کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہے, لیکن ایسے زندیقانہ قسم کی گفتگو یہ کر رہا ہے, ایسی زندیق گفتگو خدا کی شان کے بارے میں. تو امام علی نے کہا کہ اس یہودی سے کہا کہ جو تمہارے سوالات ہیں وہ پوچھو. تو اس یہودی نے کہا کہ میں آپ سے ایسے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو صرف نبی اس کے جواب دے سکتا ہے یا نبی کا وصی اس کے جواب دے سکتا ہے. تو امام علی نے کہا پوچھو. تو یہی سوالات رکھے کہ ایسی چیز کے بارے میں بتاؤ کہ جو اللہ کے لیے نہیں ہے, ایسی چیز کے بارے میں بتاؤ کہ جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے, اور ایسی چیز کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ بھی اسے نہیں جانتا. امام علی نے کہا کہ جو تمہارا جو پہلا سوال ہے, اما ما لا يعلمه اللہ فذلك قولكم یا معشر الیہود ان العزیر ابن اللہ. اور وہ چیز جسے یعنی وہ بات جسے اللہ نہیں جانتا, وہ بات ہے تمہاری یہ گفتگو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یعنی یہودیوں کی یہ بات کرنا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. واللہ لا يعلم ان له ولد, کہ اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے. اللہ کو اس چیز کی کیا خبر؟ یعنی جو تم پوچھ رہے ہو کہ اللہ کو اس چیز کی خبر نہ ہو, وہ یہ ہے کہ اس کی تو اللہ کو بھی خبر نہیں ہے کہ تم نے اللہ کے بیٹے بنائے ہوئے ہیں. وَأَمَّا قَوْلُكَ أَخْبِرْنِي عَمَّا لَيْسَ عِندَ اللَّهِ, اور جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ایسی چیز کے بارے میں بتاؤ کہ جو اللہ کے پاس نہیں ہے, فَلَيْسَ عِندَهُ ظُلْمُ الْعِبَادِ, اللہ کے پاس اس کے مخلوق پر, اس کے بندوں پر ظلم کرنا نہیں ہے. اس کے رجسٹر میں لوگوں پر ظلم کرنا, اللہ اپنے مخلوق پر ظلم نہیں کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. وَأَمَّا قَوْلُكَ أَخْبِرْنِي بِمَا لَيْسَ لِلَّهِ, اور ایسی چیز کے بارے میں بتاؤ کہ جو اللہ کے لیے نہ ہو, جو تم نے یہ پوچھا ہے,
فلیس للہ شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ فقال الیہودی، یہودی نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہودی نے وہیں پہ کلمہ پڑھا، شہادت دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقال ابو بکر والمسلمون، تو حضرت ابو بکر اور مسلمانوں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعلی، علی سے، یا مفرج الکروب، اے مشکل کشا، اے مشکل کشا۔ یہ کس نے کہا؟ پہلا نعرہ کس نے لگایا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، یا مفرج الکروب، اے مشکلیں حل کرنے والے، اے مشکلیں حل کرنے والے۔ تو یہ پہلی کتاب ان کی جو جس کا میں نے بتایا علی بن ابی طالب امام العارفین، اسی کے ساتھ دوسری کتاب ہے، دوسری جو کتاب ہے وہ ہے فتح الملک العلی بصحت حدیث باب مدینۃ العلم العلی۔ اس پر انہوں نے اس حدیث پر انا مدینۃ العلم وعلی بابھا محدثانہ گفتگو اس پر کی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس حدیث کی سند پر اعتراض کیا اور وہ یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، اور جیسا کہ ہمارے ہاں ناسبیوں کا وتیرہ ہے پوری تاریخ میں، علی بن ابی طالب کی جانب کوئی حدیث ان کی فضیلت میں ہو موضوع ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ علی مدینۃ العلم کے دروازہ، یعنی دروازہ قرار دیا نا، گزرنا پڑے گا علی سے، اور ایک دور ایسا گزرا ہے کہ بڑے بڑے نامور لوگ، بڑے بڑے مقدس لوگ وہ اس دروازے سے نہیں گزرنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے توڑا بھی اس دروازے کو، کوشش بھی کی، زندگی بھر یہی کوشش کرتے رہے اس دروازے کو نقصان پہنچانے کی۔ تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں تو اس بعد میں جو ان کے بوئے ہوئے جو بیج تھے اور ان کے درباری جو ملا تھے، انہوں نے وہ ان حدیثوں کو بھی وہ کیا کہتے تھے؟ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے۔ اسی میں یہ حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من اراد العلم فلیأت الباب، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح ترمذی کے اندر حکمت کے دار الحکمہ وعلی بابھا، اس کے عنوان سے یہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ احمد بن صدیق الغماری رحمہ اللہ، انہوں نے اس کتاب میں پوری اس پہ کتاب لکھی ہے حدیث باب العلم، تو میں نے دیکھا کہ اس پر کوئی تالیف موجود نہیں ہے، تو اس لیے میں نے اس موضوع کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے اس روایت سے متعلق جتنی بھی اسناد ہیں ان سب کو ذکر کیا ہے کہ یہ کس کس سند سے مروی ہے، کن کن اسناد کے ساتھ ہے، اور کہاں کہاں کون کون سے اس کے مصادر ہیں، اور پھر جس راوی پر اعتراض ہو رہا تھا اس راویوں کے اوپر گفتگو کی ہے کہ بھائی اس حدیث کے جو تمام راوی ہیں وہ کس درجے کے اوپر ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہتے ہیں ایک سند انہوں نے ذکر کی ہے مجاہد عن ابن عباس سے، اور مجاہد سے جو روایت کی ہے وہ ابو السلط الحروی نے، یہ بنیادی راوی ہیں، اور سند اس کی پڑھ دیتا ہوں۔ اخبرنا ابو طالب حمزہ بن محمد الحافظ، اخبرنا محمد بن احمد الحافظ، اخبرنا ابو صالح الکرابیسی، اخبرنا صالح بن محمد، اخبرنا ابو السلط الحروی، اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مجاہد عن ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک سند یہ ہے، اس میں یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد بابھا فلیأت علیا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس علم کا دروازہ ہے، علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے، تو جو دروازے میں آنا چاہتا ہے، دروازے میں انٹر ہونا چاہتا ہے، تو وہ علی کے پاس آئے، وہ کیا کرے؟ وہ علی کے پاس آئے۔ اخرجہ الحافظ ابو محمد الحسن بن احمد السمرقندی فی کتابہ بحر الاسانید فی صحاح المسانید، اسے حافظ ابو محمد الحسن بن احمد السمرقندی نے اپنی کتاب بحر الاسانید میں ذکر کیا ہے، الذی جمع فیہ 100,000 حدیث بالاسانید الصحیحہ، کہ جس میں انہوں نے 1,00,000 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ وفیہ یقول الحافظ ابو سعد بن السمعانی لو رتب وحذب لم یقع فی الاسلام مثلہ، اگر اس کی ترتیب دے دی جائے تو اسلام میں اس جیسی کچھ نہ ہو۔ قلت والحدیث رواہ عن ابی السلط جماعۃ منہم، ابو سلط سے ایک جماعت نے روایت کی، کوئی ابو سلط کو یہ ایک منفرد نہیں، ابو سلط سے پھر نیچے پھر وہ یہ حدیث مشہور ہے، ایک پوری ایک جماعت نے اس کو روایت کیا ہے۔ کون کون ہے ان میں سے؟ محمد بن اسماعیل الضراری، محمد بن عبد الرحیم الحروی، والحسن بن علی المعمری، ومحمد بن علی الصائغ، واسحاق بن حسن بن میمون الحربی، والقاسم بن عبد الرحمن الانباری، والحسین بن فہم بن عبد الرحمن۔
یہ ایک سند یہ ہے اس روایت سے، اور ابو سلط سے پھر اتنے سارے لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے، اکیلے ابو سلط بھی یہاں پر نہیں ہے۔ اور پھر دوسری جو سند ہے جو محمد بن اسماعیل کی روایت ہے، جسے ابن جریر نے تہذیب الآثار میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں محمد بن اسماعیل الضراری نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں عبدالسلام بن صالح الحروی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے، اور انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عباس سے، یعنی ابن عباس کے بعد مجاہد، مجاہد کے بعد اعمش، اور پھر نیچے جو اسناد ہیں، یعنی وہ پھر مجاہد کے آگے بہت سارے کثیر شاگرد ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگ، یعنی ایک مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث ہے یہ تیسرے طبقے میں آ گئی۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے الفاظ ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأتها من بابها، جو شہر میں آنا چاہتا ہے تو وہ اس کے دروازے کے پاس پہلے آئے۔ واما روایت محمد بن عبد الرحیم فاخرجها الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب حدثنا محمد بن عبد الرحیم الحروی حدثنا ابو السلط عبد السلام بن صالح ابو السلط عبد السلام بن صالح حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مجاہد عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جو شہر میں آنا چاہتا ہے فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب، جو مدینہ میں آنا چاہتا ہے تو وہ دروازے پر آئے۔ قال الحاکم، امام حاکم النیشابوری رحمہ اللہ صاحب مستدرک علی الصحیحین، وہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، ولم یخرجاہ، لیکن بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا ہے۔ واما روایت الحسن بن علی و محمد بن صائغ، حسن ابن علی اور محمد ابن صائغ کی جو روایت ہے فاخرجها الطبرانی فی المعجم الکبیر قال حدثنا الحسن بن علی المعمری و محمد بن صائغ المکی قالا، وہ دونوں کہتے ہیں حدثنا ابو السلط عبد السلام بن صالح الحروی حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأتہ من بابہ۔ ضمیر مختلف ہے، کہیں پر زائر ہے کہیں پر ضمیر ہے، بہرحال مفہوم سارے حدیث کا ایک ہی ہے کہ علم کا شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہوں، اور اس کا دروازہ، علم کے شہر کا دروازہ کون ہے؟ وہ علی بن ابی طالب ہے۔ مختلف سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، چلتے 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 پھر حدیث سے پر جو گفتگو ہوتی ہے یا جو اعتراضات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب 9 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو حدیث کا جو مدار ہے وہ کہتے ہیں اما ابو معاویہ والاعمش ومجاہد فلا يسأل عنهم لكونهم من رجال الصحیح، ان کے بارے میں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو، یعنی یہ جس درجے کے ہیں مجاہد یا اعمش یا ابو معاویہ، تو یہ تو رجال صحیح ہے، اس پہ تو کوئی گفتگو ہی نہیں بنتی۔ اب آگے جو ہے للاتفاق علی ثقتهم لجلالتهم، کیونکہ یہ ثقہ ہیں، ان کی بزرگی ہے۔ واما من دون ابي السلط الحروی فلا يسأل عنهم ايضا لتعددهم وثقة اکثرهم، اور جو ابو سلط حروی سے جو نچلے درجے کے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی کثیر تعداد کے اندر ہیں کہ ان کا ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، یعنی کوئی 1-2 بندے وہاں پر نہیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی 1-2 بندے ہیں وہ ضعیف چلی آ رہی ہے، نہیں، یا وہ خبر احاد ہے، نچلے درجے پہ جو ہے وہ آگے جا کے مشہور ہو جاتی ہے، اور جو مشہور حدیث ہے تو اس میں سے پھر ہر ایک راوی کے بارے میں پھر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن ابو سلط الحروی جو ہے اس پر پھر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور محدثین کی آراء ذکر کی ہے کہ محدثین اب یہاں پر کیا کہتے ہیں، ابو سلط حروی کون ہے، کس درجے کے ہیں اور کیا ہیں، یہ پھر انہوں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ بہرحال ابو سلط حروی بھی یہ کوئی کم درجے کا آدمی نہیں ہے، یعنی یہ ابو سلط حروی کس درجے کے آدمی ہیں؟ احمد بن حنبل کے جو بیٹے ہیں ان کے استاد ہیں، اور احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو لکھ کے دیا کرتے تھے کہ اس کے پاس جاؤ، اس سے جا کے پڑھو۔ تو اس درجے کے یہ ابو سلط الحروی انسان ہیں کہ جن سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ امام علی علیہ السلام کی وہ فضیلت ہے کہ جو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فضیلت دی ہے نا، باب مدینۃ العلم، یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، یہ کسی کے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے فضائل ہیں، لیکن جو فضیلت امام علی کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ دیگر کو جو فضائل حاصل ہیں یہ سنی مسلک کے ہیں، کوئی شیعہ منہج کے نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب ابو بکر کے فضائل
یعنی جو اسلام کی جو شروع کی خدمات ہیں وہ ان کی موجود ہیں، لیکن اس جو من حیث المجموع جو امام علی کے جو فضائل ہیں، جو اسبقیت للاسلام ہے، جو اسلام کی نصرت اور مدد، جو ہجرت اور جو رسول اللہ کا جو امام علی کے اوپر اعتماد ہے اور جو ان کی تزکیہ اور تطہیر ہوئی، اس میں کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے، اور ناصبیت کے اس دور کے اندر ناصبی پروپیگنڈے کہ جن کے دل وہ یہ جو پہلو ہے یہ بغض علی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں اور ان کی مجلسیں وہ علی کی دشمنی کے اندر ہوتی ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ آج آپ کو اس زمانے کے اندر یا تو تنہائی میں رہیں، ہر ایک سے کٹ کر اعتزال کے ساتھ تنہا ہو جائے، کٹ جائے، اور یا اگر مجلس اور صحبت آپ کو نشین ہو تو اہل اللہ کی علماء ربانیین کی صحبت آپ کو حاصل ہو۔ تو صوفیاء کے جو امام ہیں، صوفیاء کے وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ جتنے بھی علوم آگے، یعنی آپ دیکھیں کہ محمد بن ابی بکر سے بھی، محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے بیٹے، لیکن بیٹے تو علی کے ہیں لیکن صلب ابو بکر کے ہیں، ان سے بھی علم کا سلسلہ آگے چلا کیونکہ امام علی کے ساتھ بیٹھے، امام علی نے ان کو نوازا۔ امام علی وہ علم کا وہ بحر بے کرراں ہے، علم کا وہ بحر بے کرراں، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو علی کے ساتھ جو جوڑتے ہیں نا یہ کسی اور کو جو لے کر آتے ہیں، یہ خود ہی سوچ لیں کہ ان کا ٹھکانہ کون سی جگہ ہوگی، یہ خود ہی سوچ لیں کہ یہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، علی کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں یا طلقاء کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم۔